NG ٹی وی کے پروگرام وقت کی بات میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے عمران اور نواز شریف کا موازنہ کیوں نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، پاکستان میں ایسے لوگ اچھی خاصی تعداد میں موجود ہیں جو مطالعہ پاکستان کو خاص اسلوب میں تحریر کیے جانے پر تحفظات کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا ماننا ہے کہ مطالعہ پاکستان کو مرتب کرنے کا خاص اسلوب تاریخ کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کے مترادف ہے۔ مطالعہ پاکستان کے خاص انداز میں رقم کیے جانے پر معترض لوگوں کے موقف کو تو درست مانا جا سکتا ہے، مگر ایسے کئی لوگوں کے اس رویے پر حیرت کا اظہار بھی کیا جا سکتا ہے کہ جب انہیں خود کہیں تاریخی واقعات کا حوالہ دینے کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ تاریخ کی شکست و ریخت کی واردات میں مطالعہ پاکستان لکھنے والوں کو بھی بہت پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ اس طرح کی تازہ ترین واردات کا ارتکاب ایک نامور صحافی نے گزشتہ دنوں ذوالفقار علی بھٹو شہید اور عمران خان کی شخصیتوں کا موازنہ کرتے ہوئے کیا۔ ناظرین، مذکورہ صحافی نے تاریخ کی جو توڑ پھوڑ کی، یہ پروگرام اس کی مذمت میں ہرگز نہیں ہے، کیونکہ یہ کام خاص طور پر سوشل میڈیا پر کئی فاضل لوگ بطریق احسن کر چکے ہیں۔ جس کالم میں دو مختلف ادوار کی متضاد شخصیتوں میں زبردستی ایک جیسے اوصاف ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی، یہ پروگرام اس کا جواب تو نہیں مگر اپنے طور پر ایک سوال ضرور ہے۔ اس پروگرام میں جو سوال اٹھایا جا رہا ہے اس کی روح سے یہ پوچھنا ضروری ہے کہ بھٹو اور عمران خان کو ہم آہنگ ظاہر کرنے کے لیے جو کام زبردستی کیا گیا، وہی کام آسانی سے میاں نواز شریف اور عمران خان کی شخصیتوں کا موازنہ کر کے کیوں نہیں کیا گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ موجودہ دور کے دانشور خاص عرصہ کے دوران ایک ساتھ پرورش پانے والے عمران خان اور میاں نواز شریف کی شخصیتوں سے وابستہ مشترک اقدار کا جائزہ لیں، مگر نہ جانے کیوں وہ ایسا کرتے ہوئے کچھ شرما سے جاتے ہیں۔ ناظرین، ایک ہی دور میں نشو و نما پانے والی پاکستان کی دو اہم شخصیتوں کا موازنہ کرتے ہوئے یہ بتانا ضروری ہے کہ کرکٹ کے دلدادہ میاں نواز شریف کو تو شہرت سیاسی میدان میں داخل ہونے کے بعد نصیب ہوئی، مگر عمران خان میدان کرکٹ کے نامور کھلاڑی ہونے کی وجہ سے بہت پہلے اندرون اور بیرون ملک مشہور ہو چکے تھے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کا کپتان بننے سے قبل عمران خان کو زیادہ سنجیدہ انسان کی بجائے غصے سے بھرپور فاسٹ بالر اور پلے بوائے کے طور پر زیادہ جانا جاتا تھا۔ نواز شریف کی سیاسی شناخت اور کرکٹ ٹیم کے سخت گیر کپتان کے طور پر عمران خان کی نئی پہچان کا سامان تقریباً ایک ساتھ جنرل ضیاء الحق کے آمرانہ دور میں پیدا کیا گیا۔ جاوید میانداد کو سازش کے تحت کپتانی سے ہٹائے جانے کے بعد اور عمران خان کے کپتان بننے کے بارے میں کئی لوگوں کی یہ رائے ہے کہ اس کام میں ضیاء الحق کے معتمد ساتھی جنرل ریٹائر مجیب الرحمان نے خاص کردار ادا کیا تھا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کا کپتان بننے کے بعد عمران خان دنیا کے سامنے ایک اپنے سابقہ تشخص سے مختلف روپ میں نظر آئے۔ عمران خان نے کپتان بننے کے بعد لگاتار جن 3 ورلڈ کپ ٹورنامنٹوں میں پاکستانی ٹیم کی قیادت کی، ان میں سے 2 میں اوسط درجے کا کھیل پیش کرنے کے بعد 1992 میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کو ورلڈ کپ جیتنا نصیب ہوا۔ ورلڈ کپ جیتنے میں کامیاب ہونے کے بعد عمران خان کی کرکٹ تو ختم ہو گئی، لیکن آنے والے وقت میں پہلے وہ ایک فلاحی شخصیت اور پھر سیاسی رہنما کے طور پر ابھر کر سامنے آئے۔ عمران خان کی نئی حیثیت میں حاصل ہونے والی شہرت کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جس طرح ان کے کرکٹ ٹیم کا کپتان بننے میں جنرل ریٹائرڈ مجیب الرحمان نے کردار ادا کیا، اسی طرح جنرل ریٹائرڈ حمید گل کی کوششوں سے وہ سیاسی میدان میں داخل ہوئے۔ یہ بات کوئی راز نہیں ہے کہ نواز شریف کی سیاست میں آمد جنرل ریٹائر ضیاء الحق اور جنرل جیلانی کی خاص عنایتوں کی وجہ سے ممکن ہوئی تھی۔
میاں نواز شریف کی سیاسی زندگی کے آغاز کے بعد ان کا اسٹیبلشمنٹ سے قربتوں کا گراف مسلسل ایک دہائی تک بلندیوں کی طرف گامزن رہا۔ اس کے بعد جب گراف کی لائن نیچے کی طرف آئی تو کبھی بھی خط مستقیم نہ بن سکی، بلکہ نشیب و فراز کا سفر طے کرتے ہوئے آگے بڑھتی رہی۔ میاں نواز شریف نے 1993 کے بعد صرف اس حد تک اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کی جس حد تک وہ ان کی سیاسی مفادات کی راہ میں رکاوٹ بنے۔ اس اتار چڑھاؤ کے دور میں کبھی تو میاں نواز شریف کے بھائی شہباز شریف رات کے اندھیروں میں آرمی چیف سے ملاقاتیں کرتے ہوئے نظر آئے، اور کبھی کبھی میاں نواز شریف خود یہ کہتے ہوئے سنائی دیے کہ پاکستان میں کوئی ادارہ بھی مقدس گائے نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح کے اتار چڑھاؤ کے باوجود اس بات سے انکار ممکن نہیں کہ عمران خان کی طرح میاں نواز شریف نے جو بھی سیاسی مقام حاصل کیا اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی اسیر باد نے ہمیشہ بنیادی کردار ادا کیا۔ میاں نواز شریف اور عمران خان کی مخاصمت کی حقیقت یہ ہے کہ جہاں میاں صاحب پنجاب کو اپنے لیے سیاسی قلعہ سمجھتے ہیں، وہاں عمران خان نے بھی پاکستان کے کسی دیگر علاقے کی نسبت پنجاب کو ہی اپنا مضبوط سیاسی مرکز بنایا۔ سیاسی مفادات کے تضاد کے باوجود ان دونوں کی فکری ہم آہنگی سے انکار ممکن نہیں ہے۔ ان دونوں کی فکری ہم آہنگی کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ 1996 میں شوکت خانم ہسپتال میں بم دھماکہ کے بعد جب اس وقت کی پرائم منسٹر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے ہسپتال کا دورہ کیا تو عمران خان نے وہاں موجود رہنا مناسب نہ سمجھا، مگر میاں نواز شریف کے وہاں آنے پر عمران خان نے انہیں بنفس نفیس خوش آمدید کہا۔ جب صحافیوں نے عمران خان سے دو اہم رہنماؤں کے ساتھ روا رکھے جانے والے ان کے مختلف رویے کے متعلق پوچھا تو ان کا جواب یہ تھا کہ میاں نواز شریف کے ساتھ ان کی زیادہ فکری ہم آہنگی ہے۔ عمران خان اور میاں نواز شریف کی فکری ہم آہنگی کے کئی ناقابل تردید شواہد کے باوجود بعض لوگوں کو میاں صاحب مستقبل کے کسی بہت بڑے انقلاب کے داعی نظر آتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میاں نواز شریف کبھی کبھی کچھ لوگوں کا نام لے کر ان کے غیر سیاسی کردار اور مبینہ کرپشن کو حذف تنقید بناتے رہتے ہیں۔ میاں صاحب کے اس عمل سے توقعات وابستہ کرنے والے لوگ یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں کہ صرف زبانی کلامی برسر پیکار ہو کر کوئی فرد تنے تنہا کبھی بھی کسی انقلاب کی راہ ہموار نہیں کر سکتا۔ جہاں تک زبانی کلامی مخالفت کی بات ہے تو یوٹیوب پر ایسے کئی کلپ دیکھنے کو مل سکتے ہیں جن میں عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولتے ہوئے میاں نواز شریف کو بھی پیچھے چھوڑتے نظر آتے ہیں۔ قصہ مختصر یہ کہ اس معاملے میں میاں نواز شریف اور عمران خان کے عمل میں یہ مماثلت موجود ہے کہ دونوں طویل خاموشیوں کے بعد کبھی کبھی خاص وجوہات کی بنا پر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بول تو لیتے ہیں، مگر ان دونوں نے اس کام کے لیے کبھی بھی اپنی سیاسی جماعتوں کو تیار کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس پروگرام کے اختتام پر بھٹو اور عمران خان کا موازنہ کرنے والوں سے گزارش ہے کہ وہ ڈیورنڈ لائن سے ملحق پاکستان اور افغانستان کا چاہے جیسے مرضی موازنہ کر لے، مگر جرمنی اور جاپان کی سرحدیں ملانے کی کوشش نہ ہی کرے تو بہتر۔ ناظرین، زنجیر ٹی وی کی نشریات دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو زنجیر ٹی وی کے پروگرام پسند ہیں تو اس ٹی وی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔